نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور آج کے دن ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا جو کہ بدر کے غزوے اور جنگ کا ہے۔ سن 2 ہجری کے شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک سے کچھ پہلے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور فوراً ہی رمضان المبارک کا جب پہلا عشرہ گزر چکا تو غزوہ بدر اور بدر کی جنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مختصر اس واقعہ کا پس منظر وہ یہ ہے کہ بدر یہ مدینہ منورہ کے جنوب میں تقریباً 80 میل کی مسافت پر ایک علاقے کا نام ہے، اور یہ علاقہ 2 حوالوں سے اس زمانے میں بہت اہمیت کا حامل تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان دونوں علاقوں سے سفر کرنے والوں کا ملاپ یہاں ہوا کرتا تھا۔ نمبر 2 یہ کہ اس زمانے میں جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور آس پاس کے علاقوں میں لوگ آباد تھے، ان کا ذریعہ معاش وہ تجارت تھا، اور تجارت 2 جگہوں سے ہوا کرتی تھی، یمن اور شام سے، اور یہ علاقہ شام کی طرف تجارتی قافلوں کی گزرگاہ ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی قافلہ تجارت کے لیے شام جائے گا یا شام سے آئے گا تو اس بدر کی جگہ سے گزر کر جائے گا اور گزر کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی امارت میں، ان کی قیادت میں قریش مکہ جو سب کافر تھے، ان کا ایک تجارتی قافلہ وہ شام سے تجارت کا سامان لے کر مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور ابھی اس نے بدر کی جگہ سے گزرنا ہے۔ یہ قافلہ بعض نوعیتوں کے اعتبار سے الگ یوں تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 50,000 دینار کی مالیت کا سامان اس کے پاس تھا، اور ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے کہ مکہ میں اس وقت موجود کافروں کا شاید کوئی گھر اس سے خالی ہو کہ اس کا سامان تجارت اس قافلے میں نہ ہو، یعنی کافی کوئی بڑی آپ کہیے کہ تجارتی مہم جوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جا کر اس قافلے کا سامنا کریں اور اس قافلے کو روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر 313 یا 314 یا 315 تینوں روایات ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تیار ہوئے، مدینہ منورہ سے نکلے اور بدر کی طرف کا رخ ہوا۔ ابو سفیان کو اندازہ تھا کہ یا اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ بدر کی جگہ آنے والی ہے اور یہاں سے مدینہ منورہ بہت قریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اور اس کے ساتھی ان کے ساتھی وہ کوئی مزاحمت یا کوئی مقابلے کی صورت اختیار کریں۔ تو اس نے بعض جاسوس اس حوالے سے پہلے بھیجے، ان جاسوسوں نے آ کر بتلایا کہ بالکل وہ تو روانہ ہو گئے ہیں اور نیت آپ ہی کی ہے۔ تو ابو سفیان نے اس پر ایک کام یہ کیا کہ ایک اپنے ہمراہی کو الگ سے اضافی پیسے دے کے یہ کہا کہ تیزی سے جاؤ اور مکہ میں جا کر جو کفار ہیں، قریش ہیں، ان کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے، جو اس کے ہاتھ میں سامان ہے وہ جانے والا ہے، تو فکر کرو، مقابلے کی کوئی صورت کرو۔ یہ شخص تیز رفتاری سے وہاں پہنچا اور اس زمانے کی روایات کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے اوپر مٹی ڈالی اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں یہ اعلان کیا اور یہ دہائی دی کہ قافلہ لٹنے کو ہے، اگر بچاؤ چاہتے ہو تو فوراً نکلو اور اس قافلے کی حفاظت کی کوئی سبیل کرو۔ ابو جہل جو اس زمانے میں مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش تھا، اس نے اپنے قول اور اپنی زبان اور اپنی باتوں کے ذریعے مکہ مکرمہ کی فضا کو گرمایا اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ مقابلے کے لیے نکلیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 1000 افراد پر مشتمل قافلہ وہ ابو جہل کی سرکردگی میں مقابلے کے لیے نکلا، جس میں 950 وہ کافر تھے، اکثریت ان میں سرکردہ لوگوں کی تھی، سرداروں کی تھی، اور 50 وہ ان کے خادم تھے، تو کل ملا کر تقریباً 1000 کے قریب لوگ تھے، اور بہت تیزی سے یہ بدر کی طرف بڑھے کہ پہلے اس کے کہ محمد اور ان کے ساتھی وہ ہمارے قافلے کو کوئی نقصان پہنچائیں، ہم وہاں پہنچ سکیں۔ ابو سفیان نے ایک اور چالاکی اور ہوشیاری یہ کی کہ اس نے اس مروجہ اور معروف راستے کو چھوڑ دیا اور قریب جو سمندر کے ساتھ کا کوئی اور راستہ تھا اس کو اختیار کر لیا، اور اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا سامنا کرنے سے بچ نکلا۔ جب وہ بدر کی جگہ گزار کر آگے نکل گیا اور اسے اطمینان ہو گیا کہ اب میں خطرناک جگہ سے نکل چکا ہوں، تو اس نے ایک اور پیامبر کو، ایک اور شخص کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اب جا کے ابو جہل اور قریش کو یہ کہا جائے کہ خطرہ ٹل چکا ہے اور اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اب آپ بھی واپس چلیں اور ہم بھی اپنے راستے پر ہیں۔ جب یہ دوسرا پیغام لے کر شخص ابو جہل تک پہنچا تو قریش کے کفار وہ اس قدر
آپ کہیں اپنے گھمنڈ میں تھے اور مسلمانوں کی دشمنی کے جذبات سے اس قدر لبریز تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم مقابلے کی نیت سے نکلے ہیں تو مقابلہ کر کر ہی واپس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں جب پہنچیں کہ ابو سفیان تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، تجارتی قافلہ وہ دور چلا گیا ہے، اور ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ مقابلے کی نیت سے وہ آ رہا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رائے لی کہ ہم اب ڈٹے رہیں اور بدر جا کر ان 1000 کے لشکر کا مقابلہ کریں، یا نکلے تو ہم تجارتی قافلے سے مقابلہ کرنے کے لیے تھے، وہ مقصد اب حاصل نہیں ہو سکے گا تو واپس لوٹ چلیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، وہ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو اب ہم بھی مقابلہ کر کر ہی واپس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، یہ لوگوں مجھے رائے دو، مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار سے تھے، یہ تینوں مہاجرین میں سے تھے، حضرت سعد جو انصار میں سے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھ گئے، اور وہ یہ تھا کہ انصار کا معاہدہ مسلمانوں اور مہاجرین سے وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، باہر کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عجیب جواب یہ دیا کہ ہم آپ کے حکم کے متبع ہیں، جو حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ سمندر میں جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جواب سے بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے پھر قافلے کو آگے بدر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے یہ غزوہ بیان کیا جائے، مختصراً یہ کہ جنگ ہوئی، اور اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ جو تیز لڑائی ہوتی تھی اس سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کی صفوں میں سے چند لوگ آگے بڑھ کے اعلان کرتے تھے کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، تو کافروں کی صفوں میں سے 3 لوگ آگے ہوئے، ان میں شیبہ تھا، ولید اور ایک اور تیسرا، یہ تینوں سردار تھے، اور انہوں نے وہی اعلان کیا کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا۔ تو مسلمانوں کی صف میں سے 3 انصاری صحابی نکلے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مکہ کے کفار کا کبر، تکبر، گھمنڈ کس قدر تھا کہ ان تینوں نے کہا کہ ہم تم 3 سے نہیں لڑیں گے، تم ہمارے پائے کے نہیں ہو، وہ آئیں جو ہمارے مقابلے کے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تم تو انصار ہو، مہاجرین آ کے ہم سے لڑیں، اس لیے کہ مہاجرین وہ مکہ ہی کے تھے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں آگے ہوئے، اور ان تینوں نے ان تینوں کو جہنم واصل کیا، اور اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کے 70 لوگ وہ جہنم میں پہنچے۔ 70 لوگوں کو مسلمانوں نے قید کیا، اور مسلمانوں کے روایت کا اختلاف ہے 14 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ مادی اعتبار سے اگر ہم غور کریں
ادھر عدد ہے 1000. وہ لوگ نکلے ہیں گھروں سے جنگ کی نیت اور ارادے سے. ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد 200 سے زیادہ تھی. زرہ جو اس وقت کا جنگی لباس ہوا کرتا تھا وہ 600 سے زیادہ تھا، اور دیگر معاملات کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. ادھر مسلمان گھروں سے نکلے تھے جنگ کے ارادے سے نہیں، ایک تجارتی قافلے کا سامنا کرنے کے لیے. عدد ہے 313 کا. گھوڑے مسلمانوں کے پاس صرف 2، اونٹ ان کے پاس 70، ان کے پاس کئی 100 وغیرہ وغیرہ. اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی. یہاں تک کہ غیر مسلم جو ریسرچ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ نے، یہ جنگ دنیا کی ان جنگوں میں سے ہے جس نے آئندہ کے لیے پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا. غزوہ بدر کے سبق کیا ہیں، اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. ہم آج کی گفتگو میں صرف ایک سبق کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مادی وسائل کی ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن فیصلہ مادی وسائل پر نہیں ہوتا، بلکہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا کہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جو مسلمان بے بسی بے کسی کے عالم میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں کہ جو اس زمانے کی بدر کی فضا کو دوبارہ پیدا کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.